رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمین یا الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کو مدد دی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی اور بہت سے نبی بھیجے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی. جب کوئی معجزات عطا کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے عطا کیے جاتے ہیں. جب کوئی پیغمبر اللہ کے احکامات لے کر آتا تو تم تکبر کرتے، ماننے سے انکار کر دیتے، اور ایک گروہ کو تو قتل بھی کر دیتے رہے، یعنی نبیوں کو قتل بھی کر دیتے رہے. نبی اور رسول دونوں کا الگ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان پر وحی بھیجی. جب کسی نبی کو کسی خاص قوم کے لیے معین کر دیا جائے، کتاب اور شریعت عطا کی جائے تو انہیں رسول کہا جاتا ہے. نبی سابق رسول کی شریعت یعنی پچھلے رسولوں کی شریعت اور کتاب پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہیں. تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے. نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، رسول قتل نہیں کیے گئے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی انہیں جب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت. یعنی جب ان کے پاس کتاب آئی قرآن مجید جو ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے تو اس سے انکار کرنے لگے. یہودی پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب کو جلد بھیج دے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں پر فتح حاصل کریں. مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو عزیر اور بنو قریظہ آ گئے، اور وہاں اوس اور خزرج بھی رہتے تھے جو یمن سے آئے تھے، اور قبیلے بھی وہاں موجود تھے. وہ سب کسی کتاب، شریعت اور نبوت سے آگاہ نہیں تھے. ان سب کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتیں تو یہودی دب جاتے اور کہتے نبی آخری الزماں کے آنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، تو ان کے ساتھ مل کر جب ہم مقابلہ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، اور ان کے آنے کی دعائیں کرتے. اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران خزرج کے 6 لوگوں سے بات کی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے اور ان پر ایمان لے آئے.
یہودیوں نے ان کو پہچاننے کے باوجود ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ 1400 برس سے نبوت ان کے پاس ہی رہی۔ ان کو یہ گمان تھا کہ اب بھی آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اور بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی، اور یہودی اس جلن سے کفر کرنے لگے اور ان پر اللہ کا غضب اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو خدا نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سچی ہے اور جو ان کی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم پر کتاب یعنی تورات نازل ہوئی ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ان سے پوچھو کہ اگر اتنے ہی سچے ہو تو پہلے جو نبی تمہارے پاس بھیجے گئے ان کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرتے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو کہ اپنے وقت کے پیغمبر اور کتاب پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح معجزات لے کر، اور جب وہ کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور سنو، تو وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں یاد دلائی ہیں کہ تم سے پچھلے لوگوں پر یعنی تمہارے بڑوں پر کوہ طور کو اٹھایا تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اللہ کا حکم، لیکن پھر انہوں نے اطاعت نہیں کی، اور وہ لفظوں کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ اس کا مفہوم بدل جاتا۔ سمعنا و اطعنا کا مطلب ہے ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ لوگ بدل کر سمعنا و عصینا کہتے، جس کا مطلب ہے ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دو کہ آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں، خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے تو تم موت کی خواہش کرو۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ وہ موت کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ مرنے سے نہیں ڈرتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی ان کو معلوم ہے جو اعمال یہ کر چکے ہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال جانتا ہے، جس کی وجہ سے یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس تک جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے چھڑا نہیں سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ مشرکوں نے تو اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے سامنے آ کر مقابلہ کیا، جان کی پرواہ نہ کی، لیکن یہودی سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگی عزیز تھی، سامنے آ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر انہیں لمبی زندگی دے بھی دی جائے تو پھر بھی آخرت میں عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔